جی ناظرین ویلکم بیک. لاہور اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے سلیم بخاری صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپس کی لڑائیوں سے ہم نکلیں گے تو گڈ گورننس کی جانب ہم اس کو توجہ دے سکتے ہیں. آپس کی لڑائیاں ابھی ہم نے دیکھا پروگرام میں آپ دونوں نے بھی لڑائی شروع کر دی, تو یہ آپس میں تو نہیں کی ہم نے. نہیں, میاں صاحب پہ تھوڑا سا وہ جب ہوا تو آپ ایک دم میں اور سعد رفیق لڑ ہی نہیں سکتے. یہ تو آغا صاحب آپ کو بتا دیں گے. یہ نہیں کوئی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا سیاستدان کتنے گہرے دوست ہوتے ہیں. سیاستدان نہیں, ہم دونوں پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سیاست میں ہم کس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں. یہ کوئی کسی کی مہربانی نہیں ہے ہمارے پہ, یہ کوئی حادثہ بھی نہیں ہے, اوپر سے نہیں گرے ہم, پیسے کے زور پہ نہیں آئے, باپ دادے کی سیاست کی وجہ سے نہیں آئے, اپنی محنت لگن سے اور محنت سے اور عوام کی خدمت سے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور موقف اصل میں کہنا وہ ان کا کمال یہ ہے کہ انہیں ان سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا ادراک ہے تھوڑا سا. یہ ایک کامن چیز ہے کیونکہ ورکر ہم یہ سمجھتے ہیں. دیکھیں نہیں, بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر آج آپ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے. مساغ جمہوریت میں دونوں جماعتوں نے کیا معافی مانگی تھی؟ صرف ایک معافی مانگی تھی کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے آئندہ, الزامات کی سیاست ختم کر دی جائے گی, فوج کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ ادھر وہ سیاہی جو ہے وہ خشک نہیں ہوئی تھی, فوج کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, ڈیل ہو رہی تھی, سمجھے کہ نہیں. اب انتہا یہ ہے, میں شارٹ کرتا ہوں اس کو, انتہا یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں سوائے الزامات کے کچھ ہو رہا ہے, عوام پس رہی ہے. عوام کی حالت یہ ہے کہ آپ خدائی قسم, آپ ایمانداری کی بات دیکھیں, مجھے دکھ ہوتا ہے صبح صبح اخبار پڑھ کے, 7 اخبار پڑھ لیں, ہر اخبار کے اندر 7 5 6 8 وہ تو اب تو یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کس ڈسٹرکٹ کے اندر خودکشی نہیں ہوئی, اور کتنے لوگ اتنی اذیت کے اندر ہیں, اتنی اذیت کے اندر ہیں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نون ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے. پھر وہی والا سلسلہ جس کی معافیاں مانگی ہوئی ہیں کان ہاتھ پکڑ کے, وہی الزامات, وہی دوسروں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. گڈ گورننس کا ایک ہی ہوگی جناب, ہر وقت تو ایک ہی خیال ہے کہ کس کو کہاں پھنسائیں, کس کو کہاں پھنسائیں, بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی کو پنجاب چاہیے, کسی کو سرحد کراچی چاہیے, کسی کو تھرڈ ٹائم چاہیے. میں سمجھتا ہوں اب تو پہلے تو دیکھیں آسما, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھپکے سے اندر والی باتیں جو کچھ اور ہوتی تھی, باہر والی کچھ. اب جو ہے وہ نہیں ہے, اب تو بڑی واضح کرپشن بھی بالکل واضح ہے. رینٹل پاور پہ پوری قوم نے کہہ دیا کہ جی 22,000 میگا واٹ بجلی آپ کے پاس ہے, 8.5 پیدا کر رہے ہیں, باقی کے پلانٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو چلائیں. انہوں نے عدالتوں نے بھی نوٹس لیا, ہر کسی نے لیا, انہوں نے سوچے نہیں, وہ رینٹل پہ ہی آئے. اب تو پہلے دیکھیں کیا تھا, ذرا ایک منٹ بخاری صاحب, جو پچھلے والے آئی پی پیز تھیں اس کی وجہ سے آج آپ اگر یہ ان سے پوچھیں کہ کتنے پیسے آج تک پیٹرول کے یہ قوم دے چکی ہے, کتنے بل ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے اگر وہ پیسے ہمارے پاس ہوتے, اس قوم کے پاس, ہمارا قرضہ بھی کم ہوتا اور ہم آج کوئی ہائیڈرو پاور بڑا پروجیکٹ لگا لیتے اپنی قیمت پہ. آج وہ پھر رینٹل پاور پہ آ گئے. خواجہ صاحب ہم نے دیکھا 2 سال تو 18ویں ترمیم اور سارے کے سارے مسئلے مسائل, ججز کی بحالی, ان میں گزر کے گڈ گورننس کہاں گئی. پنجاب کی بات کریں چاہے مرکز کی بات کریں, کسی بھی صوبے کی بات کریں, ہمیں کہیں گڈ گورننس نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ اصل میں ہم جو 18 فروری کا الیکشن تھا اس کے وقت بھی ہمیں اس بات کا اندازہ تھا, شاید ہم نے یہ بات کبھی کہی نہیں ہے اس طرح کھل کے, لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ لاسٹنگ نہیں ہوں گے اور یہ اپنا ٹرم پوری اس کی ہونی مشکل ہوگی, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا. پھر بی بی کا ایسیسینیشن ہو گیا. آج جس جگہ ہم پھنس گئے ہیں وہ میں جیسے میرے کولیگز کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم بلیم گیم سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. ایک سٹیپ کرتا ہے, دوسرا اپنے آپ کو دفاع کرتا ہے, کون سٹیپ کرتا ہے کون بچاتا ہے اس بحث میں نہیں جاتے, وقت نہیں. کوئی چھوٹے صوبے کا نعرہ لگا کے اپنی حکمرانی میں یاد نہیں آتا, حکمرانی جاتی ہے تو چھوٹے صوبے بنانے یاد آ, یہ سب چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر ہم نے اس ملک کو سیکیور کرنا ہے اور لوگوں کو, تو ہمیں سر جوڑنا پڑے گا. پارلیمنٹ کو بھی
پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی اور پاکستان کے دانشوروں کو بھی. اور ایک بہت بڑا چیلنج جو پھر آنے لگا ہے وہ شمالی وزیرستان ہے. ہماری فوج کو اور ہماری حکومت کو امریکنز پریشرائز کر رہے ہیں وہ آپریشن کرو. پرائم منسٹر صاحب نے آج کہہ دیا جہاں جہاں دہشت گردوں کے نیٹ ورکس ہوں گے آپریشن کیا جائے گا. میرا خیال ہے ابھی پرائم منسٹر صاحب کا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے اور میرا نہیں خیال کہ ابھی حکومت نے اور افواج نے مائنڈ میک اپ کیا ہے, کیونکہ وہ بھیڑوں کے چھتے میں ہم ہاتھ ڈال دیں گے تیاری کے بغیر تو اس کا جو رد عمل ہے پھر ہمارے شہروں میں ہوگا. ابھی ہم 2 عبادت گاہوں پہ رو رہے ہیں. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے. امریکنز کا پریشر لینے کی بجائے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, فوج کے سربراہ, اپوزیشن اور ہم سب مل کے کوئی ایک قومی حکمت عملی بنا لیں. آنے والے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں یا انہیں منیمائز کر سکتے ہیں. بڑی اہم بات کی, لیکن حکمت عملی ہم بنائیں گے کیسے؟ سر جوڑ کے بیٹھیں گے کیسے؟ 18ویں ترمیم پارلیمنٹ کرتی ہے, وہاں چیلنج ہو جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے مسئلے مسائل, چیزوں کو درست کیسے کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہوتا یہ ہے کہ منتخب حکومتیں بن جاتی ہیں, عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں, عوام کے ساتھ ان کا ایک کنیکٹ رہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اور حکمرانوں کا ڈسکنیکٹ ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے. صوبوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل اسی طرح سے سائیکل سٹینڈ اور ٹیکسی سٹینڈ ٹھیکے پر نہیں دے دیے جاتے. صوبہ سرحد ANP کے والے کر دو, کراچی MQM کو دے دو, پنجاب میاں صاحب کو دے دو. مگر مجھے بتائیں جس گورننس کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے ایک تو وہ ڈسکنیکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے. کنیکشن اور کنیکٹ رہے گا عوام کا اور حکمرانوں کا تو تبھی گورننس آئے گی. فیتھ نہیں ہوگا جب تک میرا آپ پر کہ آپ میرا مسئلہ حل کر سکتی ہیں. کیسے آپ میرا مسئلہ حل کر سکتی ہیں؟ آپ کو تو ادراک ہی نہیں ہے. صحیح. وہ جو کہتے تھے کہ ہاتھ ملا کے غریب آدمی سے اور ہاتھ دھو لینے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے مسائل سے کہاں واقف ہیں. اور دوسری بات آخری, ہم نے مسائل کو ہمیشہ ایڈمنسٹریٹولی اور قوت سے حل کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ آج کی وار آن ٹیرر ہے. آپ دیکھیے ہم نے پولیٹیکل ایشو کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کیا ایسٹ پاکستان گیا, ہم نے پولیٹیکل ایشو کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کیا, کراچی آج بیروت بنا ہوا ہے. بالکل بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. آخری بات جی آغا صاحب, ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع تھا جس کا میں نے ذکر کیا, آپ نے بھی کیا, مشترکہ پارلیمنٹ کا بالکل اس پہ عمل اگر اس کو یہ مشترکہ طور پہ چلتے رہتے اور ساری پارٹیاں وہ عمل جاری رکھتے تو معاملات ٹھیک تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پالیسی دیکھیں اس میں پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ پالیسی کو بدلیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. حاجی صاحب آخری بات, معاملات کیسے درست ہوں گے؟ مجھے کلوزنگ کرنی ہے, بالکل آخری بات مختصراً. دیکھیے جی, اگر ہم سب نے مل کے کوئی اجتماعی دانش کا راستہ اختیار نہ کیا اور ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر صرف یہ حکومت نہیں بلکہ یہ سارا سیاسی نظام خطرے میں کچھ اور ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب, کامل علی آغا صاحب, سلیم بخاری صاحب, لاہور اسٹوڈیو سے آج ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں دہشت گردی کے خلاف ہم نے بات کی اور جو اس وقت لاہور میں جو کل عبادت گاہوں پہ حملہ ہوا اس پہ بھی ڈسکشن کی اور گڈ گورننس کو بھی ڈسکس کیا. آخر میں اہم بات سب نے یہی کی کہ مل کر سر جوڑ کر اگر بیٹھیں گے تو تمام مسائل کا حل نکال لیں گے, اور اگر ایسا نہ ہوا خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہنا تو پھر یہ سارا نظام لپیٹا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.